بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کائنات کے اندر ایک عظیم مخلوق ہے جس کو اللہ نے عقل کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ ہم مسلمانوں کا تصور ہے، لیکن دنیا آج اس پرپس کو ڈھونڈ رہی ہے کہ ان کی تخلیق کی وجہ کیا ہے، واٹ از دی پرپس آف دی کریشن۔ اور دوسرا سوال جو اکثر پوچھتی ہے کہ ہم کون ہیں، کہ ہو وی آر۔ اس کا جواب دینے کے لیے مختلف اسکول آف تھاٹس نے مختلف اپنی توجیحات دی ہیں۔ ان میں سے ایک توجیہ جو سوشل سائنس نے دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سقراط کی اصل میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے، سوکریٹیز جو آج سے تقریباً کوئی 2200-2300 سال پہلے ایک فلاسفر تھا، اس نے ایک تھیوری پرپوز کی تھی کہ مین از اے سوشل اینیمل، کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے۔ وہ اصل میں معاشرے کے اندر بہت سارے ویلیو سسٹم آتے ہیں جس میں آپ کی سویلائزیشن آتی ہے، آپ کی لا آتا ہے، اور آپ کی پوری سوسائٹی ڈیپینڈ کرتی ہے اس چیز پر۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔ یہ ایک سوشل تھیوری تھی جو انسان کے بارے میں سب سے پہلے پیش کی گئی، جو آج کی موجودہ اور تاریخ ہے جس کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں اس کے مطابق۔ دوسری تھیوری میڈیکل سائنس نے پیش کی۔ یہ ابھی 17ویں صدی کے اندر ایک بائیولوجسٹ تھا جس کا نام چارلس ڈارونس تھا۔ اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ، اور یہ نظریہ کسی میڈیکل آبزرویشن کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ یہ ایک سوشل آبزرویشن تھی۔ وہ افریقہ گیا تھا اور افریقہ میں جا کر اس نے یہ دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ تھے اور وہاں پر جو بندر تھے، ان دونوں کا مشاہدہ کیا اور اس چیز سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا۔ He came to the conclusion that man is actually evolved from chimpanzees۔ اس کے اس نتیجے میں پہنچنے کے لیے کوئی سائنٹیفک سپورٹ اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ اٹ واز جسٹ سوشل آبزرویشن جو رینڈملی آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس چیز پہ بلیو کرنے والا ایک ایتھیسٹ بھی ہے، رچرڈ ڈاکنز، اس کی تھیوری آف ایوولوشن پر بلیو کرتا ہے۔ اس کے مطابق اس نے ایک کتاب لکھی، اینسیسٹرز ٹیل، اور اس نے مختلف چیزوں کے سیمپلز لیے اور سیمپلز کو لے کر، جس میں آپ کا ریپٹائلز تھا، ایمفیبینز تھے، ریپٹائلز تھے، اور مختلف نیچر کے ورٹیبریٹ انورٹیبریٹ جتنی بھی ٹائپ کے کلاسیفیکیشنز اینیمل کنگڈم کے اندر موجود ہے، ان سب کو لے کر اس نے یہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ انسان بیسکلی بنا ہے ایوولوشن کے ایک پروسیس کے تھرو، اور اس کو وہ تھیوری کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہے، بٹ اٹ از ناٹ پروون ریالٹی، اٹ از اسٹل تھیوری اینڈ لاٹ آف سائنٹسٹ آر ناٹ گوئنگ ٹو بلیو ان دس، اور یہ حقیقت نہیں بن سکتی۔ اس کے اگینسٹ میں ایک اور نظریہ ہے جس کو آپ ایسٹرونومیکل تھیوری آف کریشن کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب دنیا بن رہی تھی اور یہ جب وجود میں آ رہی تھی کائنات، تو اس وقت اس کی گریویٹیشن جو فورس تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی، اور اس کے نتیجے میں یہ تھا کہ ارد گرد یا ستاروں یا سیاروں یا کہکشاؤں میں سے بہت سارے مٹیریل اس دنیا میں بھی آ کے گرے، اور ان مٹیریلز کے اندر سے بیسکلی انسان بنا ہے۔ پہلے یونی سیلولر، پھر ملٹی سیلولر، اور پھر یوں کر کے کیڑے مکوڑوں کی صورتوں سے پورا ایوالو کرتا ہوا ایک انسان بنا۔ یہ میڈیکل تھیوری کو بھی سپورٹ کرتا ہے، بٹ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مین از اے پروڈکٹ آف دس یونیورس۔ ان تین جو نظریات ہیں اس کے بالکل خلاف ایک نیا نظریہ جو مذہب پیش کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایکسیڈنٹل کریشن نہیں ہیں بلکہ ہم پلینڈ کریشن ہیں، ہمیں پلین کیا گیا باضابطہ، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو
مسلمانوں کو جو ہم بلیو کرتے ہیں وہ قرآن کے ذریعے اطلاع دی، اور جو عیسائی ہیں ان کو بائبل کے تھرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے تھرو، جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، یہودیوں کو کے تھرو. تو ان تھیوریز کو پھر پیش کیا گیا. لیکن اسلام نے جو تھیوری آف کریشن پیش کی، وہ اس کا مقصد بھی انسان کو بتا دیا. گو کہ بہت ساری سائنسز، ایون کہ جو ریلیجن سائنسز ہے، اس میں بھی آپ اگر تورات، زبور یا انجیل کی طرف دیکھیں تو آپ کو وہ رہنمائی نہیں ملے گی، کمپلیٹ گائیڈنس نہیں ملے گی، جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ واٹ از دا پرپس آف لائف اینڈ ہو یو آر. تو قرآن نے بہت سادہ الفاظ میں جواب دیا کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کا کوئی ایک پروسیس قرآن نے نہیں بتایا، بلکہ ایک جنرل رول بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. تو مزید ڈیٹیل میں قرآن نے نہیں بتایا کہ انسان کی جو پروسیس آف کریشن ہے وہ کیا ہے. لیکن اس کے ونس جب انسان ایگزسٹ کرنے لگتا ہے، اس کے بعد کی جو کریشن پروسیس ہے، اس کو قرآن نے ایمبرائیولوجی جو ہوتی ہے اس کے تحت بڑے وضاحتی انداز میں بتایا کہ انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو کریشن کا عمل ہے وہ قرآن نے واضح نہیں کیا. اور اس کے علاوہ قرآن نے انسان کو زمین میں ایک رسپانسبلٹی دے کے بھیجا. اور وہ رسپانسبلٹی کیا ہے کہ جس کو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کا مقصد ایک براڈ ٹرم ہے. عبادت اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج دیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، بلکہ اس سے بھی ایک براڈر ٹرم ہے. اور وہ براڈر ٹرم عبادت کا مطلب ہے بندگی کرنا. مطلب کہ جو بھی پرنسپلز اسلام نے دیے ہیں ان تمام پرنسپلز کو فالو کرنا. اور یہ اصل میں ایک طرح کی لیبارٹری ہے. دنیا کو ایک لیبارٹری بنایا گیا جس کے اندر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا گیا کہ جس کے اندر ارادہ بھی موجود ہے، فیصلہ کرنے کی سخت بھی ہے، اور پھر اب وہ اپنے عمل سے جو اعلیٰ مخلوقات ہیں ان سے بھی آگے نکل سکتا ہے. تو اس کے لیے اللہ نے اس تخلیق کا نظام بنایا اور انسان کو ٹیسٹ کیا کہ آیا وہ اس لیبارٹری کے اندر، گاڈ نوز اباؤٹ دی رزلٹ، بٹ یہ شیطان کے ساتھ جو مکالمہ قرآن میں موجود ہے اس چیز کو یہاں پر واضح کیا گیا کہ میں انسان کو وہ تمام پاورز دوں گا کہ جو بہت ساری مخلوقات کے اندر موجود نہیں. ان پاورز کے باوجود میں تمہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ صرف حمد و تسبیح کی چیزیں بائی نیچر نہیں ہو سکتی بلکہ بائی چوائس بھی کی جا سکتی ہیں. اور یہی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ وجود تخلیق کائنات ہوئی. تو یہ بیسک پرپس تھا جو قرآن نے انسان کے حوالے سے بتایا. امید ہے کہ میں اس سوال کا جواب آپ کو مختلف اسکول آف تھاٹ کے ذریعے دے سکا ہوں. شکریہ.